واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 92 پارٹ 1 معزز ناظرین قسط نمبر 92 دو حصوں پر مشتمل ہے۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ آخری لڑکی بھی تاریکی میں گم ہو گئی تو سازوں کے سر تال تیز ہو گئی اور شہنائیوں کی دھن اس تیز تھاپ کے مطابق بدل گئی۔ یہ فوجی اور جنگی سی دھن تھی جو خون کو گرماتی تھی۔ ایک طرف سے ایک ہی جیسے لباس میں ملبوس کم و بیش 20 بدو تاریکی سے ایک قطار میں مشعلوں کی روشنی میں آئے اور لڑکیوں کی طرح بیل کے ارد گرد دائرے میں رقص کرنے لگے۔ وہ دائرے میں ناچتے اور چلے جاتے تھے۔ ان میں سے کسی ایک کی کوئی ذرا سی بھی جنبش دوسروں سے مختلف نہیں تھی۔ یہ مردانہ ناچ تھا جسے جنگی کہا جائے تو زیادہ صحیح ہوگا۔ ناچنے والوں کے ایک ہاتھ میں برہنہ تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ڈھال تھی۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں چرخنیوں کی طرح اتنی تیز گھوم رہی تھی کہ ایک تلوار کئی تلواریں لگتی تھی۔ ڈھول کی تھاپ تیز ہوتی گئی اور ناچ میں جوش و خروش بڑھتا گیا۔ تماشائیوں کا ہجوم سر تال پر قوالوں کی طرح تالیاں بجا رہا تھا۔ اس ناچ نے ایسا تاثر پیدا کر دیا کہ دیکھنے والوں کے جسم بیٹھے بیٹھے تھرکنے لگے۔ خون کو گرما دینے والا یہ ناچ محض دکھاوے کا جنگی نہیں تھا، یہ لوگ تھے ہی جنگجو اور یہ ناچ ان کے جنگی کلچر کی ترجمانی کرتا تھا۔ یہ بدو قبائل سرکشی کی حد تک آزاد خیال تھے۔ ہرکل نے کسی وقت انہیں اپنی فوج میں لینا چاہا لیکن ان کے سرداروں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ البتہ سرداروں نے ہرکل سے یہ وعدہ کیا تھا کہ انہوں نے کبھی محسوس کیا کہ اس کی فوج کو بدوؤں کی مدد کی ضرورت ہے تو بدو پہنچ جائیں گے، لیکن وہ مصر سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔ ناچنے والے ان بدوؤں میں دو کی تلوار دوسری تلواروں سے مختلف تھی۔ ان دونوں کی تلوار چوڑی اور وزنی تھی۔ یہ دونوں بدو ناچتے ناچتے دائرے سے نکل آئے۔ ایک بیل کی گردن کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف کھڑا ہو گیا۔ باقی بدو مہوے رقص رہے اور ادھر سے ناچنے والی دو لڑکیاں دوڑی آئیں۔ دونوں نے پیتل کا ایک خاصا بڑا ٹھال اٹھا رکھا تھا۔ چوڑی تلوار والے بدو نے تلوار بلند کی اور پوری طاقت سے تلوار بیل کی گردن پر سر کے قریب ماری اور آدھی گردن کاٹ دی۔ اس کے فوراً بعد دوسری طرف کھڑے بدو نے بیل کی آدھی کٹی گردن پر بڑی ہی زوردار تلوار مار کر سر صاف الگ کر دیا۔ دو لڑکیوں نے تھال ادھر ادھر سے پکڑ رکھا تھا۔ بیل کا سر اس پر گرا۔ بیل ایک پہلو کو گر رہا تھا۔ ناچنے والے دو آدمی دوڑے آئے۔ انہوں نے مٹی کی ایک چوڑی پرانت اٹھا رکھی تھی۔ اس کے کنارے بالشت پر اونچے تھے۔ بیل گرا۔ انہوں نے یہ پرانت بیل کی کٹی ہوئی گردن کے نیچے رکھ دی اور گردن کو مضبوطی سے پکڑ لیا کیونکہ بیل تڑپ رہا تھا۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ خون کا ایک بھی قطرہ ضائع نہ ہو۔ ناچتے ہوئے بدوؤں کا ناچ بند ہو گیا اور سب نے تڑپتے ہوئے بیل کو قابو میں لے لیا۔ بیل کا خون ایک تبرک تھا جسے انہوں نے پانی سے بھرے ہوئے مٹکوں میں ملانا اور بدوؤں نے بچوں، بوڑھوں، مریضوں اور عورتوں کو پلانے کے لیے پیالے بھر بھر کر اپنے ساتھ لے جانا تھا۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس خون ملے پانی سے لا علاج امراض کے مریض صحت یاب ہو جاتے ہیں اور دودھ دینے والے مویشیوں کو ایک ایک گھونٹ پلا دو تو زیادہ دودھ دینے لگتے ہیں اور مویشی ان چمگادڑوں سے محفوظ رہتے ہیں جو راتوں کو ان کا خون پیتے اور انہیں مار ڈالتے ہیں۔ یہ پانی گھر میں رکھا ہوا ہو تو گھر میں بدبو نہیں آتی اور گھر والے ناری مخلوق سے بچے رہتے ہیں۔ جس وقت بیل گردن کٹ جانے سے گرنے لگا تھا تو تمام بدو اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہاتھ آسمان کی طرف کر کے فلک شگاف نعرے لگائے تھے۔ بیل گرا اور اس کا خون چوڑے برتن میں گرنے لگا تو ان کا مذہبی پیشوا اٹھا اور بیل کی طرف چلا۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ مقدس بیل کا خون مبارک ہو۔ کچھ دور سے کسی کی آواز آئی، تمہاری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ خدا کی آواز سنو جو سورج کو گرمی اور چاند ستاروں کو روشنی دیتا ہے۔ مذہبی پیشوا جہاں تھا وہیں رک گیا اور اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی۔ اس کے پاس بدوؤں کے جو 3-4 سردار بیٹھے ہوئے تھے وہ اب اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ وہ بھی ادھر دیکھنے لگے۔ بدوؤں کا یہ سارا اجتماع بھی ادھر ہی دیکھ رہا تھا جدھر سے یہ آواز آئی تھی۔ ادھر اس نشیبی جگہ کا کنارہ قریب ہی تھا۔ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اس لیے زمین میں گڑے ہوئے لمبے ڈنڈوں والی مشعلوں کی روشنی اس کنارے تک نہیں پہنچتی تھی۔ مذہبی پیشوا نے اس طرح کھڑے لوگوں کو بیٹھ جانے یا آگے سے ہٹ جانے کو کہا۔ لوگ روشنی کے آگے سے ہٹے تو ڈھلانی کنارے پر ایک آدمی کھڑا نظر آنے لگا۔
جس کا چہرہ ٹھیک طرح پہچانا نہیں جاتا تھا کیونکہ وہاں تک مشعلوں کی روشنی مدھم ہو جاتی تھی۔ وہ ایک سفید ہیولا سا لگتا تھا۔ دو ڈنڈے بھی دکھائی دے رہے تھے، ایک اس کے دائیں اور بائیں طرف کنارے میں گڑا ہوا تھا۔ دونوں کے اوپر والے سروں پر اتنے کپڑے لپیٹے ہوئے تھے کہ ان کی چوڑائی ایک ایک بالشت ہو گئی تھی۔ یہ مشعلیں تھی جو ابھی جلائی نہیں گئی تھی۔ اس آدمی کے سر پر پگڑی تھی اور اس پر رومال ڈلا ہوا تھا جو اس کے شانوں پر بھی پھیلا ہوا تھا۔ شانے سے چوغا شروع ہوتا تھا جو اس کے ٹخنوں تک چلا گیا تھا۔ سر پر پڑا رومال بھی سفید اور چوغا بھی آسمان پر چمکتے ستاروں جیسا سفید تھا۔ اس نے دونوں بازو آگے اور ذرا دائیں اور بائیں پھیلا رکھے تھے۔ کوئی قریب جا کے دیکھتا تو اسے پتا چلتا کہ وہ انہی جیسا اللہ کا بندہ تھا۔ اس کی داڑھی کالی گھنی اور لمبی تھی۔ وہاں کسی میں ان کے مذہبی پیشوا میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ قریب جا کر دیکھتا یہ کون ہے۔ یہ توہم پرست لوگ تھے، ذہنوں میں وسعت نہیں تھی، سوچوں میں گہرائی نہیں تھی۔ زمین کی جو چیز عجوبہ اور ان کی سمجھ سے بالا ہوتی وہ ان کی نگاہ میں عالم بالا کی مخلوق میں سے ہوتی تھی۔ یہ آدمی ان کے لیے کوئی روحانی یا آسمانی چیز تھی۔ اسے وہ بدروح یا جن بت نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ اس کا لباس سفید براق تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق انسانوں کو نقصان پہنچانے والی چیزیں سیاہ لباس میں ملبوس یا بے لباس ہوتی ہیں۔ سب دور کھڑے دیکھتے رہے اور سناٹا ایسے جیسے وہاں کوئی زیرو تھا ہی نہیں۔ مت ڈرو، کنارے پر کھڑے آدمی نے بلند آواز سے کہا۔ تم جیسا انسان ہوں، خدا نے بھیجا ہے، خدا کا پیغام لایا ہوں، تمہارے لیے روشنی لایا ہوں۔ پہلے اس کے دائیں طرف والی مشعل اپنے آپ ہی جل اٹھی، پھر بائیں طرف والی مشعل جلی۔ یہ مشعل اس آدمی نے نہیں جلائی تھی، نہ انہیں کوئی اور آدمی جلاتا نظر آیا تھا۔ یہ سفید پوش سیاہ ریش کھڑا رہا تھا۔ مشعلیں جلانے کے لیے کوئی اور آدمی اوپر نہیں آیا تھا۔ بلا شک و شبہ مشعل اپنے آپ جلی تھی۔ یہ ایسا مظاہرہ تھا کہ بدھوؤں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ ان کے سرداروں اور مذہبی پیشوا پر بھی کچھ ایسا ہی اثر ہوا۔ خدا کا پیغام خدا کے بھیجے ہوئے ایلچی سے سنو، چوغے میں ملبوس آدمی نے کہا۔ وہ اس قدر آہستہ آہستہ کنارے سے نشیب کی طرف اترنے لگا جیسے اس کا پاؤں اٹھ نہ رہا ہو اور وہ نیچے کو سرک رہا ہو۔ اس کے دائیں اور بائیں جلتی مشعلوں کے شعلوں کا رقص اس آدمی کو اور ہی زیادہ پراسرار بنا رہا تھا۔ وہ نہایت ہی آہستہ آہستہ نیچے کو سرکنے لگا اور جہاں وہ کھڑا تھا وہاں ایک نوجوان لڑکی کا سراپا ابھرنے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے لڑکی اس آدمی کے وجود میں سے ابھر رہی ہو۔ یہ لڑکی اس زمین کی مخلوق معلوم ہوتی ہی نہیں تھی۔ چہرہ ایسا حسین اور ایسا معصوم جو ان بدھوؤں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ چہرے کا رنگ سفیدی اور لطیف سی صورت کی آمیزش تھا۔ کھلے ہوئے ریشمی بال شانوں اور سینے پر بکھیرے ہوئے اور بازو ننگے تھے۔ گردن نبوتری اور جسم ایک ہی کپڑے میں مستور تھا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 92 کے پارٹ 2 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔